وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کو ابھی بمشکل 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے، لیکن ان پونے 2 سال کے عرصے میں انہوں نے وزارت اطلاعات میں تیسری تبدیلی کی ہے، اور اب فردوس عاشق امان صاحبہ کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ سینیٹر شبلی فراز صاحب کو وزیر اطلاعات بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو شبلی فراز صاحب کو وزیر اطلاعات بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ اس فیصلے کو یقیناً حکومت تو اپریشیٹ کرے گی، اپوزیشن اس بارے میں کیا کہتی ہے اور میڈیا کا کیا رد عمل ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسرا، آپ جانتے ہیں کہ نیب کوشش کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو انگلینڈ سے واپس پاکستان لایا جائے۔ کیا اس کی یہ کوشش کامیاب ہوگی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ وفاقی وزراء نے ایک دفعہ پھر 18ویں ترمیم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دیا ہے۔ تو یہ جو 18ویں ترمیم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے، اس سے پاکستان کی سیاست میں مار دھاڑ میں اضافہ ہوگا، یا حکومت جو ہے وہ اس چھیڑ چھاڑ کے ذریعے کوئی اور مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے؟ تو اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، اور کرونا کے خلاف جنگ کے لیے انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا، انہوں نے اتار دیا، بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہیں جناب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، آپ بھی پلیز اپنا ماسک اتار دیں رانجھا صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد میں جناب سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما۔ ویسے میں نے بھی پہنا ہوا تھا ماسک، میں نے بھی آپ پروگرام شروع ہونے سے پہلے حسن کی تاب نہیں لا سکا، میرے حسن کی تاب نہیں لا سکا۔ تو یہ بتائیے علی محمد خان صاحب کہ نواز شریف صاحب کو نیب پاکستان واپس لا سکے گی؟ اگر لانے کی کوشش کرتی ہے تو حکومت نیب کی کتنی مدد کرے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میر صاحب صرف 1 منٹ میں لوں گا، اس سے بھی کم۔ جو ہمارے پشاور کے ڈاکٹر جاوید صاحب فوت ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بس میں ان کے اعزاز میں ان کے لیے ہم سب دعائے خیر کرتے ہیں، مغفرت کرے، اور باقی جتنے لوگ بھی جتنے بھی پیرامیڈکس جتنے بھی لوگ فوت ہوئے ہیں، لیکن یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگیاں خطروں میں ڈال کے اور مشکل حالات میں، ابھی تو تھوڑا بہت سامان اللہ کے کرم سے پہنچا ہے اور پورا بھی ہو رہا ہے، اور لیکن شروعی دنوں میں تو بہت کم سامان تھا، اور ان حالات میں یہ لوگ لڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہیروز ہیں، جس طرح فوج ہماری فرنٹس پہ لڑتی ہے، یہ ہمارے کورونا کے خلاف فرنٹ لائن فوجی، تمام ڈاکٹرز کو اور پیرامیڈکس کو ہمارا سلوٹ، ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل سلوٹ کرتے ہیں میر صاحب، بلکہ لڑائی کا لفظ ہم نہ استعمال کریں، بچنے کا لفظ مناسب ہوگا، کیونکہ آپ قدرت سے لڑ نہیں سکتے، نہیں لڑ سکتے جی، اللہ کی مدد سے جو ہے، اللہ کی مدد سے اس پہ قابو پائیں گے۔ لیکن آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں میر صاحب۔ میاں صاحب جب پاکستان سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، مجھے آج بھی کابینہ کی میٹنگ کی وہ بات جناب عمران خان صاحب کی، وزیر اعظم صاحب کی، اپنے لیڈر کی یاد ہے کہ انہوں نے جو ہے سختی سے تاکید کی ہم تمام ممبران کو کہ بالکل ان کی بیماری پہ کوئی نیگیٹو کمنٹ نہ ہو، اور ان کی بیماری ہے اور جو بھی ڈاکٹرز کہیں گے اس پہ وہ عمل ہوگا، اور کوشش کی گئی، اور وہ جب گئے کافی تنقید کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑا، لیکن ان حالات میں شاید وہ ایک مناسب فیصلہ تھا جو حکومت نے جو ہے وہ کیا۔ حالانکہ وہ پھر ظاہر ہے اینڈ میں عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ کی طرف سے جو ڈائریکشن تھی اس کے مطابق عمل کیا گیا، لیکن حکومت پاکستان نے اور حکومت پنجاب نے بھرپور کوشش کی کہ ان کے علاج میں کسی قسم کی کوئی بھی کوتاہی جو ہے وہ نہ ہو۔ اب وہ وہاں ہیں، کافی عرصے سے ہیں، اب ان کو واپس آنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدالت حکم کرے گی اور نیب کی جو ہے وہ ایک ریکویسٹ آئے گی حکومت پاکستان کے پاس، فیڈرل گورنمنٹ لا کے اندر رہتے ہوئے جو مناسب اقدامات ہوں گے وہ ہم کریں گے، کیونکہ بہرحال لا شوڈ ٹیک اٹس کورس۔ کوئی بھی قانون سے، کوئی بھی آئین سے مبرہ نہیں ہے، چاہے میں ہوں، آپ ہوں، یا میاں صاحب ہوں، یا خان صاحب۔ بالکل ٹھیک ہے۔ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب یہ بھی وکیل ہیں، آپ بھی وکیل ہیں، اگر نیب نواز شریف صاحب کو بلاتی ہے اور وہ نہیں آتے تو قانون کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں نیب کو جو اس وقت حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کے اوپر اعلیٰ عدلیہ کے کئی فیصلے بھی ہیں کہ جو بیمار لوگ ہوتے ہیں یا ان کی صحت ہوتی ہے اس کو ملوز خاطر رکھ کے جو تفتیشی افسران ہیں وہ تفتیش کو کرتے ہیں، اور اس کے اوپر کافی لمبے چوڑے تفصیلی فیصلے بھی ہیں۔ دیکھیں، بہتر طریقہ یہ ہوتا کہ اگر ایک الزام ہے تو اس کے اوپر نیب جو ہے وہ ایک سوال نامہ ان کو بھیجے یا بھیجتی، نیب نے بھیجا ایک سوال نامہ بھیجتی، اور اس کو ایک ٹائم دینا چاہیے۔ دیکھیے، کیونکہ جو چیز ہے، جو واقعہ وہ آج سے 25-26 سال ایک چیز پرانی ہے، اور اس کے بیچ میں اگر اس کی کرمنالٹی کو دیکھیں تو وزیر اعلیٰ کی حیثیت میں اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو وہ انڈر دا رولز آف بزنس کیا ہوگا، ان کے جواب کا انتظار کریں۔ اور کیونکہ وہ ایک بہت پرانا واقعہ ہے، آج سے 25-30 سال پرانا، مردے جو ہیں وہ ہم اکھاڑ رہے ہیں،
اگر اس کے بیچ میں کوئی ایسی چیز ہوگی تو وہ موقف سامنے آنے میں، کاغذات کی دستیابی میں، سرکاری دفاتر بند ہے، ہر چیز بند ہے. اس حالات میں آپ کہاں پہ جا کے کون سے کاغذ اکٹھے کر سکتے ہیں؟ کاغذ اکٹھے کرنا ہی ناممکن ہے. اگر آپ کسی وکیل کے دفتر جائیں تو یقین مانیے وکیل بھی دفاتر بند ہیں. انکم ٹیکس کے دفتر جائیں، انکم ٹیکس کے وکیلوں کے دفاتر بند ہیں. اور یہ تو اتنا پرانا ریکارڈ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے تو پتہ نہیں کتنی جو ہیں فہرستیں اور کتنا پرانا ریکارڈ جو ہے 25-30 سال پہلے نکلوانا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا چاہیے. اس طرح نہیں کہ آپ کہیں کہ جی آپ نے ہمارے سوال نامے کا جواب نہیں دیا تو ہم آپ کو مہلت نہیں دے رہے. آپ حالات تو دیکھیں اس وقت کیا حالات ہیں. کون سا دفتر اس وقت کام کر رہا ہے؟ کوئی دفتر کام نہیں کر رہا، بلکہ اور تو اور ابھی نیب کا دفتر تو کام کر رہے ہیں. دیکھیں جی نیب کا دفتر جو کام کر رہا ہے میرے خیال سے پرائم منسٹر کا دفتر بھی کام کر رہا ہے، چیف منسٹروں کے دفتر بھی کام کر رہے ہیں، اور ہم نے پارلیمنٹ بھی کام کر رہا ہے. پارلیمنٹ کو بند کیا ہوا، ہم نے تالا لگایا ہوا. ابھی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ سے کیا پارلیمانی کمیٹی ہے جی؟ وہ تو میں سمجھتا ہوں وہ تو پارلیمنٹ، وہ تو فراڈ ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. وہ کانسٹیٹیوشن فراڈ کیا. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں بعد میں. پہلے مولانا بخش چانڈیو صاحب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ نیب نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس لانے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ پر میں سوچتا ہوں یہ اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کیا؟ کون سی قیامت آ جائے گی اگر مہینہ 15 دن بعد میں میاں صاحب کے لیے ہم ان کی واپسی کے لیے کوششیں کریں تو؟ میں نیب پہ نہیں بات کر رہا، میں حکومت پہ بات کر رہا ہوں. حکومت جان بوجھ کے ایسے مسائل چھیڑ رہی ہے جس سے کورونا والی ناکامی میں بھی ان کی چھپ جائے، پر ان کو پتہ نہیں ہے کورونا سے ان کی جو لا تعلقی اور غیر سنجیدگی ہے یہ ان کے گلے میں پڑے گی. لوگ ان کو معاف نہیں کریں گے. یہ لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے. ابھی کیا نیب کا مسئلہ ہے؟ اب گئے ہیں کوئی بات نہیں، 15 دن اور، 1 مہینہ اور، پھر بلا لیجئے گا. یہ آپ نیا مسئلہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. ایک طرف 18ویں ترمیم، دوسری طرف یہ میاں صاحب کا لانا، یہ آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. یہ حالات ایسے نہیں ہیں جس میں میاں صاحب، اور دوسری بات بھائی وہ بیمار ہیں، تکلیف ہے، کمزور ہے، تو پھر تو اور ان حالات میں میاں صاحب کو یہاں نہیں آنا چاہیے. کیا ضرورت ہے؟ 15 دن اور 1 مہینہ انشاءاللہ اور ٹھیک ہوگا. میاں صاحب کو بلا لینا. آپ اس وقت بلانے کا یا بلانے کی بات کرنا یہ ایک نیا موضوع میر صاحب چھیڑنا ہے. ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ایک بحران سے توجہ ہٹانے کے لیے دوسری افراتفری پھیلاتے. آپ پہلے دن سے خان صاحب کی حکومت کو دیکھ لیں، یہی کرتے ہیں جو آج کیا انہوں نے. اچھا علی محمد خان صاحب، یہ جو 18ویں ترمیم کی بحث شروع ہو گئی ہے اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ کیا آپ کے کچھ ساتھیوں کا یہ کہنا درست ہے کہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی کے لیے کچھ اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے؟ میر صاحب مجھے تو ذاتی طور پہ اس کا علم نہیں ہے کیونکہ کابینہ میں یہ ایشو ابھی تک ڈسکس نہیں ہوا، میرے علم میں نہیں ہے. 18ویں ترمیم ایک کوشش تھی کہ صوبائی خود مختاری کی طرف کہ عوام کے مسائل کی دہلیز پہ حل ہوں. ہر لاء جب آتی ہے ایک اچھی سوچ کے ساتھ میر صاحب آتی ہے، لیکن کوئی بھی لاء حرف آخر نہیں ہے. میں ایز اے وکیل یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ جو آپ نے بات کی اس کے بارے میں کوئی بیک ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء میں یہ بات آپ کو کر رہا ہوں. کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی تردید کر دیا ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، مسلم لیگ نون نے بھی تردید کر دیا ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، تو پھر یہ 2 بڑی پارٹیاں تو پھر کس کے ساتھ رابطہ ہوا؟ میں عرض کر لوں کہ کوئی بھی لاء جو وقت کی ٹائم کی اس کی کسوٹی پہ پرکھا جاتا ہے، اس کے پروز اینڈ کونز نکل کے سامنے آتے ہیں، اس کی اچھائیاں بھی اور کمزوریاں بھی. تو ابھی جو یہ کرونا کا ایشو آیا ہے اس میں کچھ سیگمنٹ سے یہ بات آ رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ایک طرح سے جو ایک پہلے ایک رٹ ہوتی تھی یا اس کی فیصلہ سازی کی ایک طاقت ہوتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے خود مختاری کے اختیارات کو تو کراس نہیں کرنا، تو اس پہ ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ڈیبیٹ ہمیشہ ہوتی رہنی چاہیے، لیکن فی الحال کوئی ہمارے سرکلز میں کوئی آفیشلی کوئی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کوئی کابینہ میں اس پہ کوئی ڈیبیٹ کوئی کوسچن ابھی نہیں ہوا. لیکن بدل نہیں سکتا تو صرف قرآن نہیں بدل سکتا، باقی سب چیزیں جو ہیں مین میڈ ہیں، انسان کی ملک کی بھلائی کے لیے بنائی جاتی ہیں اور اس میں بہتری بھی لائی جا سکتی ہے، لیکن کسی الٹیریئر موٹیو کے لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی ہونی چاہیے، نہ کوئی عمران خان صاحب ہماری حکومت ہونے دے گی. ہاں اس کو بہتر کرنے کے لیے اگر ہم کوشش کر سکتے ہیں تو 18ویں ترمیم ایک اچھی سوچ کے تحت بنائی گئی تھی، لیکن اس میں کچھ سقم کمزوریاں بہرحال سامنے آئی ہیں، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں ایک ڈیٹیل ڈسکشن ڈیٹیل ڈیبیٹ مانگتی ہے کہ اس پہ اسکالرز اور اس پہ جورسٹ بیٹھیں. بالکل پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے. رانجھا صاحب کوئی آپ کے علم میں ہے کوئی حکومت کے کسی وزیر نے رابطہ کیا ہو؟ کیونکہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوئے ہیں رابطے، وزیر پارلیمانی امور کہہ رہے ہیں کہ ان کے علم میں نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی نے بھی تردید کر دیا ہے، احسن اقبال صاحب ہیں آپ کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے بھی تردید کر دیا ہے.
ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایکسکلوسیو انفارمیشن ہو. دیکھیے عامر صاحب، ایک میرے ذہن میں ویسی، کیونکہ میں ایک صورتحال جو ہو رہی ہے، جس طرح اگلے دن ایک نیب کا آرڈیننس ان کا ایکسپائر ہو گیا، 120 دن پورے ہو گئے، اور اس کو ری پروملگیٹ کرنے کے لیے ایک اسپیکر صاحب کے گھر میں اجلاس ہوا. وہ ری پروملگیٹ کرنا فراڈ آن کانسٹیٹیوشن ہے، کلیئر ہے. اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، پی ایم ڈی سی والا کیس ہے کہ اس طرح کے حالات میں اگر آپ یہ کریں گے تو دیٹ از فراڈ آن کانسٹیٹیوشن. اب اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا فراڈ آن کانسٹیٹیوشنل، یہ کانسٹیٹیوشن، فراڈ آن کانسٹیٹیوشن، فراڈ آن کانسٹیٹیوشن یہ لیگل ٹرم ہے یا یہ لیگل ٹرم ہے؟ یہ لیگل ٹرم یوز ہوتی آ رہی ہے. یہ جہاں پہ کانسٹیٹیوشن کو سخت سی لگی ہے بہت. جی یہ ہے، یہ سخت تک، یہ اسی لیے سخت ہے. اعلیٰ عدلیہ نے یہ لفظ یہ عدلیہ نے استعمال جی یہ کیا فراڈ آن کانسٹیٹیوشن. فراڈ آن کانسٹیٹیوشن کا لفظ ان کیس نمبر کیا ہے؟ یہ پی ایم ڈی سی کا کیس ہے 2018 کا. میں آپ کو اس کا باقاعدہ اس کو آپ کی سائٹیشن بھی آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. یہ ہے اس کا جناب والا، یہ ایک منٹ دے دیجئے. یہ ہے فہد ملک ورسز پی ایم ڈی سی 2018 سپریم کورٹ منتھلی ریویو میں یہ چھپا ہوا ہے 1956 پیج کے اوپر ہے. اچھا ہاں جی. اس کیس میں دیکھیں میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ مسلسل یہ جو پارلیمنٹ کی پیچھے ہے نا تصویر آپ لگے، اس کے اوپر تالا لگائیں، ایک اس کے اوپر جال نہیں لگائیں، تالا انہوں نے لگایا ہوا ہے نا جی. یہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے اسد عمر ایک کانسٹیٹیوشن کی ایک اتنی بڑی چیز ہے، اس کے اوپر اسد عمر صاحب بیٹھ کے اپنے ڈرائنگ روم میں بات کر رہے ہیں کہ تمام پارلیمانی پارٹی سے بات ہو گئی ہے. آپ قانون سازی انہوں نے بند کی ہوئی ہے. حکومت کی جتنے بھی اقدامات ہیں ان کی کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، ان کی کوئی اوور سائٹ نہیں ہے. پاکستان کا قانون ساز ادارہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی، میرا سوال یہ تھا کہ کوئی حکومت کا آپ کی پارٹی سے رابطہ ہوا ہے 18ویں ترمیم میں تبدیلی؟ کوئی رابطہ نہیں ہوا. میں تو بالکل کہہ رہا ہوں کوئی رابطہ نہیں ہے. اور ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ایک بات ہے کہ اگر قومی مفاد میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ تو ہم سارے کریں گے. اگر قومی مفاد میں کوئی اچھا قانون آتا ہے جس سے ہمیں پتہ ہے کہ وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ قومی مفاد میں تو آپ کام کرتے ہیں، قومی مفاد میں ہم سارے کام کرتے ہیں. اور لیکن پھر بھی نیب کہتی ہے نواز شریف کو واپس لاؤ. دیکھیں اس پہ قانون کی حد تک رہ جائے. دیکھیں وہاں پہ بھی ایک کنسنسس ہوا، چلیں جو ہو گیا وہ تو گزر گیا. اب تاریخ ہی اس کا فیصلہ کرے گی کہ کیا ہوا، ٹھیک ہوا غلط ہوا. لیکن یہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو ابھی اس وقت 18ویں ترمیم میں جو چیزیں ہیں، صوبائی خود مختاری، اور ایک اسلام آباد میں بیٹھا ہوا شخص سندھ میں سکھر کے لوگوں کے فیصلے نہیں کر سکتا. سکھر کے لوگوں کے فیصلے سکھر کے جو لوگ ہیں بہتر کر سکتے ہیں. لوکل گورنمنٹس بند پڑی ہیں، لوکل گورنمنٹس بھی بند ہیں. وہ بھی سپریم کورٹ میں سنا آج کیس لگ گیا اور وہ فکس ہو گیا کیس کہ لوکل گورنمنٹس کو ریوائیو کیا جائے، ٹائیگر فورسز وغیرہ کو چھوڑ جائے. جو ہمارے پاس قانونی چیزیں ہیں، اگر آپ نے قانون ساز ادارہ ہی بند کر دیا حامد صاحب تو باقی اس ملک کا کیا بنے گا؟ آپ دیکھیں نا، فردوس شکوان صاحبہ کی جگہ پہ شبلی فراز کو وزیر اطلاعات بنا دیا گیا. آپ پھر بھی کہتے ہیں نہیں، یہ تو بہت اچھا ہوا ہے. میں بہت اچھا ہوا ہے. بہت وزیر اطلاعات اگر شبلی صاحب کو بنایا گیا، مجھے تو بھی پتہ لگا اور آپ کی وساطت سے ہی پتہ لگا، آپ کو خبر دی ہے کیونکہ میں صبح سے کچھ پڑھائی لکھائی میں مصروف تھا. لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے. پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، جن کی بات میں جواز ہو، جو دلیل کے ساتھ بات کریں. اب چانڈیو صاحب یہ اس پہ بعد میں بات کریں گے کہ فردوس شکوان صاحبہ کو کیوں اٹھایا گیا. لیکن یہ بتائیں کہ میں نے کچھ دن پہلے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا پورا اجلاس جو ہے میں نے اس کو سنا 1.5-2 گھنٹے. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ اسد عمر صاحب اور وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب کے درمیان بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی. ان کا آپس میں بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ تھا. لیکن اب وہی اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. کیا وجہ ہے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا جو اجلاس ہے اس میں تو معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نظر آتا ہے، وہاں پہ تو حالات بالکل ٹھیک ہیں، لیکن وہاں سے جب باہر نکلتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ میں لڑائی نظر آتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ میں وہاں تھا بھی نہیں اور نہ میں ان کے متعلق کوئی جانتا ہوں. لیکن ہمیں اپنا پتہ ہے کہ ہم ذاتی لڑائی نہیں لڑتے، قومی لڑائی ہے، سیاسی لڑائی ہے. ہم ایک موقف اختیار کرتے ہیں، اگر وہ سختی بھی ہو تو ہم سخت موقف اختیار کرتے ہیں. لیکن اس کو ذاتی انا کا مسئلہ، تکبر کا مسئلہ بنائیں کسی مسئلے کو، تو ایسا ہے نہیں. مراد علی شاہ صاحب وزیردار انسان کے بیٹے ہیں، عبداللہ شاہ کے بیٹے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر ہیں، بلاول صاحب کی قیادت میں کام کر رہے ہیں. ذاتی لڑائی کا معاملہ نہیں ہے، ان کا رویہ اچھا ہوا. لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ابھی جو آپ نے بات کی ہے 18ویں ترمیم کی،
میر صاحب 1 منٹ آج آپ کا زیادہ لے رہا ہوں. جی جی. میں اس اجلاس میں کیبنٹ میں بیٹھا تھا جس میں صوبائی خود مختاری کی بات ہوئی, پرائم منسٹر نے کی, اور کہ آج سے ہو رہے ہیں, ہم منظور کر رہے ہیں. بخدا آپ کو پتہ ہے میرا میر صاحب غلام محمد بلور صاحب انتہائی محترم مکرم رہنما ہیں پاکستانی سیاست کے, بلک بلک کے رو رہے تھے جب وہ تقریر کرنے اٹھے تو رو رہے تھے, کہہ رہے تھے ہم آصف علی زرداری صاحب کا احسان مانتے ہیں, ان کو سلام پیش کرتے ہیں, کیوں کہہ رہے تھے کہ ہماری نسلیں جن مطالبات کے لیے جیلوں میں گزر گئی, کئی لوگ شہید ہو گئے جس مطالبوں کے پیچھے, وہ آپ نے آج 18ویں ترمیم کے ذریعے آپ نے منظور کیے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک پوری قومیت اس کو اپنا مان رہی ہے. پھر سندھ کی حالت یہی ہے, پھر بلوچستان کی بھی یہی کیفیت ہے. 18ویں ترمیم پاکستان کے قوموں کا خواب ہے, ان میں وہ مطالبات ہیں جو سال میں بچہ تھا محترم جی ایم سید اور یہ وہ سب جن مطالبات کے لیے کر رہے تھے وہ مطالبات تسلیمی ہوئے. اسد عمر صاحب کو لیے میں کچھ نہیں کہتا, وہ اچھے آدمی ہیں, لیکن وہ بھی جیسے علی محمد خان پی ٹی آئی ہو گئے ہیں, وہ بھی پی ٹی آئی بن کر یہ باتیں کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم عام ترمیم نہیں ہے. 18ویں ترمیم کو جان بوجھ کے چھیڑا گیا ہے میر صاحب, تاکہ چھوٹے صوبے چلائیں چیخیں اور ان کی کورونا پہ جو ناکامی ہے, جو غیر سنجیدگی ہے, وہ چھپ جائے. ایسا نہیں ہوگا. 18ویں ترمیم کو چھیڑ کے دیکھیں, معاملہ کچھ اور ہو جائے گا. کورونا سے بڑا بحران ہے جو 18ویں ترمیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ بادشاہ ہیں, احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, کام کرنا ہے نہیں, شور شرابہ کرنا ہے. میں ہمیشہ آپ کے سامنے کہتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے کہ کام رو کھوٹو باتا رو بھلو, یہ باتیں ایسی کریں گے. ابھی وہ افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. 18ویں ترمیم عام ترمیم نہیں ہے, آئین کا حصہ ہے, قوموں کے خوابوں کی تعبیر ہے, اور ہماری محنتوں کا ثمر ہے. ہم اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے. علی محمد خان صاحب, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کی جو بحث ہے, اس سے مار دھاڑ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے ہماری سیاست میں, تو اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے اس چھیڑ چھاڑ کا. نہیں, مار داڑ کیوں بڑھے گی میر صاحب؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ کابینہ کے لیول پہ ابھی اس میں گفتگو نہیں ہوئی. آپ نے اسد عمر بھائی کی بات کی ہے, اسد عمر بھائی نے اس پہ کوئی کامنٹ کیا ہے, تو کیا اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے کیا؟ اچھا, اس طرح کا کمنٹ فیصل واڈا صاحب نے بھی کیا تھا, فواد چودھری صاحب نے بھی کیا تھا. مجھے یاد ہے اس وقت بھی آپ نے یہی بات کی تھی کہ کابینہ میں ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی. جی بالکل نہیں ہوئی. لیکن میں دیکھیں, کانسٹیٹیوشن از اے لیونگ ڈاکیومنٹ. کوئی بھی قانون کا طالب علم, میں تو کوئی اتنا زیادہ قانون کو نہیں جانتا کیونکہ سیاست کی وجہ سے پھر سپریم کورٹ لیول پریکٹس کا مجھے موقع نہیں مل سکا, لیکن اتنا مجھے بہرحال پتہ ہے جتنا پڑھا کہ آئین کسی بھی ملک کا, چاہے ریٹن ہو یا ان ریٹن ہو, یو کے کی یا آپ امریکہ کی اگزامپل لے لیں, اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتی. گرون نوم اس کے کچھ بیسکس ہوتے ہیں, جیسے ہماری آبجیکٹیو ریزولوشن ہے, یا جس طرح امریکن ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز کے جو کچھ بیسک ان کے آرٹیکلس تھے وہ. لیکن اگر آپ فرض کریں اب آبجیکٹیو ریزولوشن کی طرف آتے ہیں, قرارداد مقاصد کی طرف, وہ ہمارے ہر آئین کا حصہ رہی ہے. اس میں اگر آپ نے کوئی تعریف کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک زیادہ بڑے لیول کی ایک ایفرٹ کرنی ہے, لیکن اس کی ظاہر ہے ایک اسلامی ملک ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن جہاں تک 18ویں ترمیم کا تعلق ہے, کیا یہ بات مسلمہ ہے کہ یہ جو ہے 18ویں ترمیم, اب میں یہ بات کہتے ہوئے کہ ابھی اس پہ ہماری حکومتی سرکلز میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی, لیکن چونکہ آپ اس پہ بات کروا رہے ہیں اس لیے میں اس پہ اپنی رائے دے رہا ہوں. 18ویں ترمیم اہم ہے یا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان؟ کانسٹیٹیوشن زیادہ اہم ہے نا, کیونکہ 18ویں ترمیم تو اس آئین کا ایک حصہ ہے. آئین میں اگر ترمیم ہو سکتی ہے تو ملک کی بہتری کے لیے 18ویں ترمیم میں بھی بہتری ہو سکتی ہے, لیکن ہوگی کیسے؟ وہ بھی ایک آئینی طریقے سے 18ویں ترمیم آئی تھی نا, تو آئینی طریقے سے اس میں کوئی بہتری کی ترمیم بھی آ سکتی ہے, لیکن وہ تب ہوگی جب آپ کا پورا ایوان پارلیمنٹ جو مقننہ کا اپر اور لوور ہاؤس دونوں ہیں, وہ جب اس پہ متفق ہوں گے, اس پہ ڈیبیٹ ہوگی, وہ ایک لمبا پروسیس ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ زیادہ ٹچی بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اگر ایک اچھی چیز ہے تو اس کو مزید بہتر بھی کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی محب وطن سندھ میں بیٹھا ہے تو پختونخوا میں یا اسلام آباد میں یا پنجاب میں یا بلوچستان میں بیٹھے لوگ ہم بھی محب وطن ہیں. جتنے چانڈیو صاحب محب وطن ہیں اتنے ہی اسد عمر صاحب محب وطن ہیں. یہ تو لا ہے اور لا میں بہتری ہو سکتی ہے, لیکن ابھی اس پہ کوئی متفقہ بات نہیں ہوئی, کوئی حکومتی سرکلز میں بات نہیں ہوئی, کوئی کابینہ میں بات نہیں ہوئی. انہیں ایک رائے کا اظہار کیا ہے, دیٹس آل. چانڈیو صاحب, میں اس سے پہلے کہ راجہ صاحب کو واپس جاؤں, آپ بار بار علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کابینہ کے اجلاس میں 18ویں ترمیم پر کوئی بات نہیں ہوئی, تو اگر اسد عمر صاحب کو بات کریں تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے.
یہ ذاتی رائے نہیں ہو سکتی، وہ وفاقی وزیر ہے، وہ ایک حوالہ دے رہے ہیں کمیٹی کا، پارلیمنٹ کمیٹی کا، ان باتوں کا۔ علی محمد خان صاحب وزیر ہیں، بہت اچھے ہیں، وہ اپنی پارٹی کے ساتھ انتہائی وفاداری کے ساتھ چیزوں کو ایسے لے کے جا رہے ہیں، یہ ایسا ہلکا معاملہ نہیں ہے۔ اور علی محمد خان پر واضح کر دوں، میں نے نہ پختونخوا، نہ بلوچستان، نہ پنجاب کسی صوبے کی حب الوطنی میں شک نہیں کیا، نہ میں نے کوئی آپ کے اسد عمر کے حب الوطنی میں شک کیا۔ ہم نے اپنی بات کی ہے، ہم نے چھوٹے صوبوں کی بات کی ہے کہ 18ویں ترمیم صوبائی خود مختاری معاملہ، بلوچستان، پختونخوا، سندھ کے معاملے زندگی موت کا مسئلہ ہے، ایسے ہلکی پھلکی رائے نہ دیں، یہ عام مسئلہ نہیں ہے۔ علی محمد خان، آپ اس انداز سے بات کر کے چلے جاؤ گے، آپ ہر بات سے مکرے ہیں، آپ کی حکومت ہر یو ٹرن لینا آپ کی حکومت کا پہچان ہے۔ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہو، کل کہو گے یہ تو قومی معاملہ تھا، تب ہم نے چلیں ٹھیک ہے، اب اس میں آگے چلتے ہیں۔ آپ بہت اچھے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے وزیر ہیں۔ آگے چلتے ہیں رنجا صاحب، اب یہ اگر علی محمد خان صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ یہ جو بھی معاملہ ہے یہ پارلیمنٹ ہی میں یہ طے ہوگا، تو اس کے لیے پھر پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا بھی ضروری ہے۔ اب اس کے بارے میں نے عارف علوی صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ایک سوال کیا، ان کا ذرا جواب سنیں۔ اپوزیشن پارٹیز مطالبہ کر رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے، اور اجلاس تو آپ ہی بلاتے ہیں صدر پاکستان کی حیثیت سے، تو اپوزیشن کے اس مطالبے پہ آپ کچھ کہیں گے؟ فزیکل اجلاس اگر سوشل ڈسٹینسنگ کی پابندی سے کیا جا سکتا ہے تو ضرور ہونا چاہیے، اگر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ اجلاس بلایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے تو جو بات کی ہے وہ مجھے پازیٹیو لگ رہی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بالکل پازیٹیو بات ہے، اور جو پازیٹیو بات ہے وہ ہونی چاہیے، اور ہم نے ان کو یہ اور وہ اس سے پہلے وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں جی ہاں ایک اور انٹرویو میں دیکھیے کہ ان کے پاس ابھی تک حکومت کی ایسی کوئی خواہش نہیں آئی کہ 18ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی کرنی ہے۔ دیکھیں جی، میرے بڑے قابل احترام ہے اسپیکر صاحب، لیکن اسپیکر صاحب اگر تحریک انصاف کے ممبر بن کے نہ سوچیں نا، اس ایوان کے اسپیکر بن کے سوچیں، تو جتنی بڑی ذمہ داری ان کی اس وقت پورے پاکستان میں جو ہمارے پلرز ہیں، ہمارے حکومت کے، پاکستان کے پلرز جو ہیں، اس میں ایک پارلیمنٹ ہے اور وہ اس کے سربراہ ہے، اور یہ تاریخ میں یہ چیزیں لکھی جائیں گی کہ جب بورس جانسن وزیر اعظم برطانیہ خود کووڈ-19 کا شکار ہو گیا تھا تو اس کی پارلیمنٹ کام کر رہی تھی، امریکہ میں ہزاروں لوگوں کی اموات ہو گئی تھی لیکن ان کی پارلیمنٹ کام کر رہی تھی، اور پاکستان کی پارلیمنٹ کیا کر رہی تھی؟ یہ اسپیکر صاحب کو یاد رہنا چاہیے کہ اسپیکر صاحب کی جب یہ وقت آئے گا یہ لکھا جائے گا کہ اسپیکر صاحب جو ہے انہوں نے کیا کیا، اور ہم ان کو یہ بات کر رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسز کی بیسس پہ دیکھیں یہ غیر آئینی کام کریں۔ انہوں نے جو پیکج اناؤنس کیا اس کے بیچ میں منی میٹرز ہیں، منی بلز ہیں، انہوں نے نئے ٹیکسز امپوز کیے، انہوں نے ٹیکسز وڈرا کیے، جو کہ آرٹیکل 73 صرف منی بلز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے تھرو ہو سکتے ہیں، آپ ان کو آرڈیننس کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا یہ غیر آئینی نہیں ہے؟ اب ہم ان کو اگر بتاتے ہیں کہ آپ غیر آئینی کام کر رہے ہیں تو وہ ان کی بہتری کے لیے بتاتے ہیں تاکہ ایسی مسالے مت قائم ہوں جو آنے والے وقت میں ان کے اپنے گلے پڑیں۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں پارلیمنٹ کے حوالے سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ویئر دیر دا کریڈٹ از ڈیو وہ دینا چاہیے۔ دیکھیں، اسد قیصر صاحب تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس پارلیمنٹ کو پچھلے 2 سال چلایا ہے، اور یہ جو ابھی حال کا کرائسس ہے اس میں بڑا ان کا پازیٹیو رول رہا ہے۔ آپ ہی کے پروگرام میں ایک آئیڈیا جنریٹ ہوا، ایک ڈیولپ ہوئی، ایک بات ہوئی، انہوں نے بھی، بیرسٹر صاحب بھی اس پروگرام میں تھے میرے ساتھ، اور وہاں یہ ڈسکس ہوا، اور اس کے اگلے دن شاید میں اسپیکر صاحب کے پاس گیا، ان کو ریکویسٹ کی کہ ملک میں ایک ابتری کی یا ایک کرائسس کی صورتحال ہے، اس میں پارلیمنٹ کا بھی ایک رول واضح نظر آنا چاہیے۔ میں نے تجویز دی کہ پارلیمانی کمیٹی ان کورونا بنائے، انہوں نے اس کو پسند کیا، خان صاحب کے پاس وہ گئے، میں نے وہیں سے خان صاحب سے رابطہ کیا، پھر وہ خود گئے، انہوں نے ملے، ان کو کانفیڈنس میں لیا، اور پارلیمنٹری کمیٹی ان کورونا اسپیکر صاحب نے بنائی، جس میں ان کے تمام سینئر لیڈرشپ، خواجہ آصف اور مشاہد اللہ بھائی وہ موجود ہیں، ادھر سے راجہ پرویز اشرف صاحب اور شہید رحمان صاحبہ سینٹ سے ہیں۔ اچھا، جہاں تک پارلیمنٹ کی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کا تعلق ہے، اس میں بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ لاسٹ ویک میں انہی اسد قیصر صاحب نے، ہمارے آنریبل اسپیکر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اس میں فارمر اسپیکرز اس میں رکھے، فہمیدہ مرزا صاحبہ ہیں،
اس میں آپ ہی کی جماعت کے ایاز صادق صاحب ہیں، اس میں ہمارے جو ہیں فخر امام صاحب اس کے کنوینر ہیں، اور وہاں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا ورچوئل کر سکتے ہیں، ورچوئل کرنے کے لیے اجلاس کے لیے کیا کریں، اس پہ گفتگو ہوئی، اور وہ آپ کے لیے اچھی ایک انفارمیشن ہوگی، شاید آپ کو پتہ بھی ہوگا، اس میں ایک اتفاقی رائے یہ پیدا ہو گئی کہ اس کو فی الحال ہم ورچوئل شاید پراپر نہ کر سکیں، مستقبل میں کریں، اجلاس پراپر ہونا چاہیے، سب نے اس پہ اتفاق کیا، اس ہفتے میں اس کا دوبارہ اجلاس ہونے لگا ہے، اس کے اگلے دن سینٹ کا بھی ورچوئل پہ سینٹ کے چیئرمین صاحب نے اجلاس کیا، اس کا اسی میٹنگ میں اس میں بھی موجود تھا، اس میں بھی یہ فیصلہ ہوا کہ سینٹ کا بھی اجلاس ہونا چاہیے، لیکن ایس او پی کیا ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ منیمم ایجنڈا ہوگا اور ایک سوشل ڈسٹینسنگ پہ، اور فل اگر ممبر نہ آئیں، کم تعداد میں آئیں اور اس کے ساتھ اس کو چلائیں گے، تو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کی کنوین کرنے پہ تو ایک اتفاق کی رائے کی فضا موجود ہے۔ اچھی بات کر دی بڑی علی محمد خان صاحب نے، گڈ نیوز دے دی آپ کو، بڑی اچھی بات ہے، اور میں علی محمد خان تو واقعی اس میں اگر میں کوشش کی کاوشیں دیکھی جائیں، علی محمد خان نے بڑی سنسیئر ایفرٹس کی ہیں، اور اس پوری کمیٹی میں آپ کے پروگرام میں بات ہوئی اور علی محمد خان سے میں نے کہا کہ آپ یہ کریں، اور یہ ہوا، اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک ایک منٹ قیمتی ہے، جس طرح کرونا کے دوران ایک ایک جان قیمتی ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا۔ میں تو 3 ہفتے پہلے یہ بات کر رہا تھا، 2 ہفتے پہلے، کہ آپ ایس او پیز آپ کو بنے بنائے مل جاتے ہیں یو کے پارلیمنٹ کے، آپ وزٹرز کو بند کر دیں، آپ کرونا ٹیسٹ کرائیں، آپ وہاں پہ اسکینرز لگائیں یا ان کا اسکریننگ کریں ممبران کی، اور سیفٹی کٹس جو ہیں وہاں پہ، وہ جو ٹیسٹ کٹس ہیں وہ رکھیں کہ کسی کو شبہ بنے، وزٹر گیلریز موجود ہیں اوپر، آپ سوشل 6 فٹ کے فاصلے پہ پورے کے پورے علی محمد خان صاحب نے ایک اچھی خبر دے دی ہمیں، اور اب ایک خبر اور بھی اچھی بات ہے، پتہ نہیں آپ کو وہ اچھی لگی ہے یا نہیں لگی، کہ 18-19 مہینے میں وزارت اطلاعات میں تیسری تبدیلی آ گئی ہے، اور فردوس عاشق اوان صاحبہ کی جگہ پہ شبلی فراز صاحب جو سینٹ میں قائد ایوان ہیں، ان کو وزیر اطلاعات بنانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے صحیح ہے غلط ہے، اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ چانڈیو صاحب، میں اب آپ سے شروع کرتا ہوں، کیا فرمائیں گے آپ؟ فردوس عاشق اوان صاحبہ آپ کی پرانی کلیگ، آپ کی پرانی دوست، آپ کی پرانی مہربان، ان کو ہٹا کر تو احمد فراز صاحب کے برخوردار شبلی فراز کو وزیر اطلاعات بنا دیا گیا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ فردوس عاشق اوان بہتر تھی، کیسا لگ رہا ہے بتائیں؟ پہلی بات تو یہ کہ احمد فراز صاحب کے بیٹے کا میں بہت احترام کرتا ہوں، شبلی فراز صاحب کا، ان کی ذاتی رویوں کی وجہ سے بھی، اور ان کے بڑے محترم و مکرم والد صاحب کی وجہ سے بھی، جو پاکستان کے اکثر عوام کے محبوب کی حیثیت رکھتے ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن وہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں، وہ بھی انہی کا موقف پیش کریں گے۔ اچھا، میں نے اسی لیے سوال آپ سے پوچھا، ذرا مختلف ہوگا۔ میرا سوال آپ سے یہی ہے، چلیں یہ تو مانا نا، آپ نے یہ تو مانا کہ آپ نے یہ تو مانا کہ شبلی فراز پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن فردوس عاشق اوان پی ٹی آئی تھی یا نہیں تھی؟ یہ بتائیں۔ پی ٹی آئی کی نہیں تھی۔ نہیں تھی نا؟ پی ٹی آئی کی نہیں تھی، نہ وہ پیپلز پارٹی کی تھی، نہ وہ مشرف کی تھی، وہ کسی کی نہیں ہے، لیکن ان کا ایک پرابلم ہے، میڈم کا میری بہنوں جیسی ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، ان کی زبان پر، ان کو اپنی زبان پر اختیار نہیں تھا، وہ سوچ بھی پتہ نہیں کیا کرتی آتی تھی اور باتیں کیا کرتی تھی۔ اب یہ بیچ میں ان مہینے 1.5 مہینے میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں پبلک میں، میڈیا کے سامنے، خواتین کے ساتھ کس طرح سے باتیں کی ہیں، کیا سوال و جواب دیے ہیں، اپنے پروگرام میں بیٹھ کے کیا بتایا ہے، لوگ اس کو دہرا رہے ہیں، وہ ہنسنے جیسی باتیں مجھے زیب نہیں دیتی۔ آخری بات جو انہوں نے کی ہے وہ تو میں کہہ نہیں سکتا، چھوڑ دیں، ایک خاتون ہے، میں ان کا احترام کرتا، میری بہنوں کی طرح ہیں، لیکن اچھا ہوا بہت، اب بات ختم کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کی حکومت میں ایک ہی کام اچھا ہوا ہے کہ آپا کو گھر بھیجا ہے، اب یہ کیسے ہوں گے اللہ کرے گا، یہ بہتر ہوں گے۔ اچھا جی، آپ کا کیا خیال ہے رانجھا صاحب کہ شبلی فراز صاحب جو ہیں ان کا کنڈکٹ جو ہے اس کو وہ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں چانڈیو صاحب، تو یہ کو اچھا نہیں ہے تو ویسے 18 مہینے میں تیسری دفعہ وزارت اطلاعات میں تبدیلی کا آنا، اس پہ بھی بہت بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، لیکن شبلی فراز کا انتخاب کیسے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، شبلی فراز صاحب احمد فراز صاحب کے بیٹے ہیں، لیکن بحیثیت انسان میں جہاں تک ان کو خود سے جانتا ہوں، ان کی طبیعت میں بڑا دلیل اور ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ
اور ٹھہراؤ جو ہے وہ تحریک انصاف برداشت کرے گی کہ نہیں کرے گی، دلیل برداشت کرے گی کہ نہیں کرے گی، وہ اپنے آپ پر بھی اپنی جماعت کی بھی چیزیں جو نہیں صحیح ہوتی ہٹ کے ہوتی ہیں ان پہ بھی تنقید کر لیتے ہیں اور سیدھی بات کرنے والے آدمی ہیں۔ اب وہ سیدھی بات اب کئی دفعہ مجبور ہو جاتے ہیں سیدھی بات کرتے کرتے، لیکن جو انفارمیشن منسٹر کا رول ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہے سیدھی بات بھی گھما کے کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ سیدھی بات گھما کے کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، اب یہ دیکھنے کی بات ہے۔ عمران خان نے فیصلہ کیا ہو کہ اب گھما پھرا کے باتیں کرنے کا وقت گزر گیا ہے، اب سیدھی بات ہی کرنی ہے۔ دیکھیے اگر وہ سیدھی بات کریں گے تو پھر وہ سیدھی بات تو اس طرح کی بھی ہوگی کہ جب ایک انگلی سامنے ہوگی تو چار اپنی طرف ہوں گی۔ اب بات تو یہ ہے وزیر اعظم صاحب برداشت کر لیں گے کہ نہیں کریں گے۔ جی علی محمد خان صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ویسے اتنی تبدیلیاں آئی ہیں پچھلے 18 مہینے میں، آپ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے۔ یہ بھی سیدھی بات کرنے والا بندہ ہے، اس کا بھی مجھے خطرہ رہتا ہے کافی میر صاحب، خان صاحب سے اس وقت سے پیار ہے جب پہلی دوسری جماعت میں پڑھتے تھے، وہ ملک کے کپتان تھے، لیکن ان کے پیار میں نہیں، ان کی ویژن سے متاثر ہو کے تحریک انصاف میں آیا ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی اب اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب یہ خان صاحب کی بھی نہیں رہی، یہ اب پاکستان کے یوتھ کی امانت ہے، اور خان صاحب کو اس کا احساس ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ ٹریننگ بھی دی ہے، اور انہوں نے یہ اجازت دی کہ کور کمیٹی کا جب میں حصہ تھا تو ہم بات کرتے تھے اور کافی آرگومنٹ کرتے تھے، سب لوگ کرتے تھے، ہماری پارٹی کا ایک ڈیبیٹ کا ماحول ہے اندر، مجھے ان کا نہیں پتہ ان کا بھی ہوگا۔ تو اب جہاں تک شبلی بھائی کا تعلق ہے تو ظاہر ہے شبلی بھائی سے میرا ایک چھوٹے اور بڑے بھائی کا تعلق ہے، وہ ورکر ہے پی ٹی آئی کا، وہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے، اور ان کے اس عہدے پہ آنے سے پی ٹی آئی کا ورکر خوش ہوگا۔ شبلی صاحب میں نے ایک چیز جو دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سچی اور کھری بات کرتے ہیں، اور مخلص آدمی ہیں، لائل آدمی ہیں، اور شریف آدمی ہیں، اور آنیسٹ آدمی ہیں، اور پیچھے بیک گراؤنڈ ہے علمی۔ پہلا جب ان سے ایک جب کچھ ایم این ایز کو 2014-15 میں بلایا انہیں کھانے پہ، ان کے گھر گئے پہلی بار، تو جس چیز نے مجھے ان کے متاثر کیا وہ ان کا علمی ذوق تھا، کہ ان کے گھر میں کتابیں اور بہترین وہ علمی ذوق رکھتے ہیں، کتابوں سے محبت کرنے والے آدمی ہیں، قلم کے آدمی ہیں۔ آئی تھنک ہیل ہیو اے گڈ ٹائم ود دا پیپل، جتنا بھی ہے جرنلسٹ آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ باقی میڈم ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں آئی ہیں اور ہماری پارٹی کا حصہ ہیں، الیکشن لڑی ہیں، ایک خاتون ہوتے ہوئے ہمارے معاشرے میں جہاں ایک مردانہ ایک نظام ہے، ایک رورل ایریا میں خاتون کا الیکشن لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مشکل ٹف الیکشن جیت کے آئی تھیں۔ ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک سٹائل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جاتے ہوئے بھی ہمیں الیکشن جیت کے تھی یا ہار کے تھی؟ کافی بڑا انہوں نے مقابلہ کیا تھا، اس وجہ سے تو وہ الیکشن ظاہر ہے وہ جیت نہیں سکی تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزارت سے وہ گئی ہیں، پارٹی کا وہ حصہ ہیں، خان صاحب ان کو اور بھی رسپانسبلٹی لازماً وہ دیں گے، اور انہوں نے اپنی کوشش کی ہے، لیکن خان صاحب ٹیم کیپٹن ہیں، وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کس کو کس جگہ پہ کس وقت کھلانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں شبلی صاحب کے آنے سے جو ہے وہ ایک جو چیز تھی کہ بھئی کارکن تو ایک پارٹی کا کارکن ہے اور پارٹی کا فیس ہے۔ جی چلیں، یہ علی محمد خان صاحب نے بھی اچھی بات کی ہے جی شبلی فراز صاحب کے بارے میں، اور حسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے بھی اچھی بات کی ہے، اور چانڈیو صاحب نے کہا ہے کہ وہ ہے تو پی ٹی آئی کا نا، تو یہ بھی ایک تنقید بھی ہے شبلی فراز پہ، لیکن اگر پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ان کی بہت تعریف بھی ہے، اور میں بھی ایک اس کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ شبلی فراز صاحب کا انتخاب بہت اچھا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کافی عرصے کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس میں کہ حکومت نے تو تائید کرنی تھی، اپوزیشن کی طرف سے بھی خیر مقدم کیا جا رہا ہے اور میڈیا کی طرف سے بھی خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد اس بات پہ سوال کریں گے کہ کرونا کے جو مریض ہیں پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا جو عوام ہے، پبلک ہے، اس میں اس معاملے کی حساسیت کا شعور ہے یا نہیں ہے؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تقریباً 2 مہینے پہلے پاکستان میں جو کرونا وائرس کے مریضوں کی ڈیٹیکشن شروع ہوئی تھی، اور شروع میں تو یہ جو کرونا وائرس کے جو مریض تھے ان کی تعداد بہت کم تھی، اموات کی تعداد بھی بہت کم تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور اموات بھی جو ہیں وہ 300 کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ اس صورتحال میں اب ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد کیا کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں جو اضافہ ہوا ہے اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن میں نرمی کا نتیجہ ہے، اور آنے والے دنوں میں لاک ڈاؤن کو مزید نرم کرنا ہے یا مزید سخت کرنا ہے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے پروگرام کے آخر میں۔
علی محمد خان کیا لگ رہا ہے؟ ویسے آج میں نے آپ کو بڑے عرصے بعد دیکھا کہ آپ ماسک پہن کے آئے تھے. رانجھا صاحب تو شروع کے دنوں سے ماسک پہنتے ہیں. آپ اپنے جب حلقے میں جاتے ہیں تو پبلک آپ کو لگتی ہے کہ سینسٹائز ہے اس معاملے پہ؟ زیادہ نہیں. زیادہ نہیں ہے. رورل ایریاز میں ذرا احتیاط ذرا نہیں کافی کم. تو کیا ایڈوائز کریں گے آپ اپنے میں ریکویسٹ کروں گا سب لوگوں کو, سب دوستوں کو, دیکھیں دس از این امیمنٹ اینڈ پرٹیننٹ تھریٹ. مجبوری ہے کہ خان صاحب پورا ملک 100% بند نہیں کر سکتے. ایک غریب ملک ہے, مزدور ہے, لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں گے. لیکن آدھا کھولنے کا یا سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بازاروں میں جمع غفیر لگا دیں, خاص کر شام کو جو افطاری سے پہلے ہم جو کرتے ہیں, جو نکل آتے ہیں سارے, اور غیر ضروری طور پہ بازاروں میں. اب یہ دیکھیں, یہ تو اسلام بھی ہمیں کہتا ہے نا. جب یہ واقعہ ہوا آپ کو سارا پتہ ہے کہ جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا رہے تھے ملک شام, آپ ہی کے پروگرام میں نے یہ بتایا تھا, اور وہاں انہوں نے پوچھا کہ امواس کے مقام پہ جب 30,000 کے قریب جلیل القدر صحابہ کرام فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, انہوں نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, عائشہ رضی اللہ عنہ سے بندہ بھجوا کے کہ آپ ہمیں بتائیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جب انہوں نے بھیجی, اس میں کیا تھا کہ جہاں تعاون ہو وہاں جاؤ نہ, اور جہاں تعاون نہ ہو وہاں سے نکلو نہ. تو اس میں میسج یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں. جس طرح ابھی یہ میرے تقریباً تیسری چوتھی میری, ہمارا ایک روزہ ادھر آگے ہوتا ہے, تو ہماری وہاں ابھی جو ہے ساری نمازیں ہم گھر میں زیادہ تر پڑھ رہے ہیں, اور تراویح گھر میں پڑھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن فل ہم نہیں کر سکتے, وہ ایک مجبوری ہے, لیکن لوگ اپنی جو ہے وہ لازماً احتیاط کریں. دوسرا آپ نے ایک سوال وہ بڑا اہم ہے کہ یہ پیشنٹس بڑھ رہے ہیں. میرے خیال میں پہلے ٹیسٹنگ کم تھی, ٹیسٹنگ جتنا زیادہ کر رہے ہیں تو لوگ سامنے آ رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑھ گئی ہے, لیکن جتنا زیادہ ٹیسٹ کریں گے تو زیادہ آپ کے سامنے ریزلٹس آئیں گے نا. رانجھا صاحب, آپ کی جو کانسٹیچوئنسی ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں اس کے بارے میں حساس ہیں یا نہیں ہیں؟ جی بالکل کم ہے, بہت کم ہے. اور میں چاہتا ہوں آپ ان کو میسج دیں کوئی. جی بالکل, میں ان کو یہ میسج دوں گا کہ کل جو ٹیسٹ ہوئے ہیں 783 پاکستان میں مریض جو ہے ان میں اضافہ ہوا ہے, جس میں سے 332 مریض پنجاب میں سے آئے ہیں. اور میں یہی آپ کو کہوں گا کہ 383 سندھ سے آئے ہیں. 383 سندھ میں کل کم تھے, اس سے پنجاب سے بھی کم تھے. سندھ میں پنجاب کا ہائیسٹ سکور تھا. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں یہ چیز سب حلقے کے لوگوں کو, بلکہ پورے پنجاب کی عوام کو, پاکستان کی عوام کو اس چیز کو بالکل بڑی احتیاط سے لینا چاہیے. آپس میں سماجی فاصلہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے, ماسک کا استعمال کرنا چاہیے, اور اس میں کوئی شرمانا نہیں چاہیے. میں دیکھتا ہوں اپنے دیہاتوں میں جاتے ہیں تو بڑے لوگ, ہر ایک نے جیب میں ڈالا ہوتا ہے, جب باقیوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں پہنا تو اپنا بھی اتار کے جیب میں ڈال دیتے ہیں. میں یہ سب کو پہن کے ماسک دکھا دیتا ہوں کہ یہ ماسک پہنے, کیونکہ یہ ماسک میں اپنے لیے نہیں پہن رہا, میں آپ کے لیے پہن رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ میرے میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے آپ کو چلی جائے. اچھا, آپ مت شرمائیں. اور چانڈیو صاحب, آپ ذرا بتائیں گے ہمیں کہ حیدرآباد میں کیا صورتحال ہے؟ کیا واقعی لوگ جو ہیں وہ پابندی کر رہے ہیں, جو سوشل ڈسٹینسنگ کی جو پابندی ہے وہ اس کا کوئی مظاہرہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اس بیماری کے حوالے سے صورتحال اللہ کے فضل و کرم سے کچھ بہتر ہے, لیکن لوگ آزادی سے گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. اس معاملے کے آغاز میں جب مراد علی شاہ صاحب نے اور چیئرمین صاحب نے اپیلیں بھی کی اور کچھ فیصلے بھی کیے تو کچھ کنٹرول زیادہ تھا, لیکن اللہ زندگی دے وزیر اعظم صاحب کو رب العالمین کامیابی عطا فرمائے. ان کے فرمان بڑی عجیب آئے, یہ فلو کی طرح ہے. ابھی ایسا نقصان نہیں ہوا, اتنا زیادہ کوئی ہمارا معاملہ, چاہتے تھے زیادہ نقصان بنے, پھر اللہ زندگی دے ان کے وفاقی وزراء کو, وہ کراچی آئے, انہوں نے ہمت افزائی کی. نہیں ایسے نہیں, میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے, گورنر سندھ ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے. آپ سے میں نے کہا لوگوں کو ایجوکیٹ کریں نا پلیز. چلے ٹائم ختم ہے تو یہ ذمہ داری ان پر ہے, یہ ذمہ داری ان پر ہے. مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ چلیں, ایک ہی علاج ہے پوری دنیا میں, احتیاط. یہ احتیاط کی تباہ کر رہے ہیں. چلیں, ہم تو احتیاط کا ہی سبق دے رہے ہیں سب کو. آپ کا بہت بہت شکریہ. جاتے ظفر بھٹی صاحب کے لیے بھی دعا کریں. ظفر بھٹی صاحب کے لیے بھی دعا, جو چلے گئے. اور جاتے جاتے احتیاط, میں بھی جاتے جاتے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں اب اسٹوڈیو سے نکلوں گا تو یہ میں ماسک لگا کے جاؤں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. دیکھیں جی, یہ ادھر بھی پہن لی.